مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے پانی کے بپتسمے پر غور کریں گے۔ پانی کا بپتسمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں روح القدس کے بپتسمے کی بھی تعلیم ہے۔ یعنی پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ، یہ دونوں فرق باتیں ہیں۔ لیکن پانی کے بپتسمے کے بارے میں کافی سوالات ہیں کہ کیا بچے کو بپتسمہ دیا جا سکتا ہے، یا کس عمر میں کوئی بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اگر بچے مرتے ہیں اور وہ بپتسمہ نہیں لیتے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو پھر آسمان کی بادشاہی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ کون پلائے گا، انہیں وہاں کون سنبھالے گا؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں ان پر آج ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں میرے عزیزو، متی کی انجیل اس کے آخری باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ یعنی آپ اس آیت میں غور کریں کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ، پہلے شاگرد بناؤ، پھر ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، اور پھر ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہے، یہ یسوع مسیح کا آبجیکٹ تھا زمین پر آنے کا، کہ کوئی شخص جو ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے، مسیح خداوند اس کو مل جاتا ہے، اس کی زندگی میں نجات آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا عملی اظہار وہ لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی ڈیمنسٹریشن کرتا ہے۔ جب وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے تو وہ عملی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مسیح نے مجھے نجات دی ہے، میرے مسیح نے مجھے زندگی دی ہے، اور میں اس کا عملی اظہار کر رہا ہوں۔ جب وہ پانی کا بپتسمہ لے رہا ہوتا ہے، جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کی پرانی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی بھی نئی جی اٹھی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس عمر میں سمجھتا ہوں ایک بالغ شخص بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اب بالغ کس عمر میں ہوتا ہے؟ کوئی شخص ہمارے دور کے اندر یہودیوں میں 30 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ خوراک اور اس طرح کی تبدیلیوں کی وجہ سے بچہ ہمارے دور میں تقریباً 12 سے 13 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ ایک نفسیاتی پوائنٹ ہے کہ جو ہی کوئی بیٹا یا بیٹی بلوغت کی طرف جاتا ہے اسے گناہ کی پہچان شروع ہو جاتی ہے، وہ کوئی ذہنی طور پر میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ اس عمر میں آ جائے کہ وہ برے اور اچھے کی پہچان کرنے لگے تو اسے بپتسمہ دیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچے کو جو کچھ دنوں کا ہے اسے بپتسمہ دینے کا مقصد اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر چھوٹا بچہ معصومیت کے اندر وہ مر جاتا ہے تو وہ سیدھا آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، کیونکہ مسیح نے خود کہا آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے، بچوں کی مانند بنو کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو دراصل میں جب کوئی بچہ مرتا ہے تو آسمان کی بادشاہی میں پہنچتا ہے، اور یہ سوال کہ آسمان کی بادشاہی میں اگر بچے پہنچتے ہیں تو وہ کہ ان کو دودھ کون پلائے گا، ان کی پرورش وہاں کون کرے گا؟ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق آسمان کی بادشاہی کے اندر کوئی عمر کے لحاظ سے بچہ نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی کہنسال نہیں ہوگا، کوئی اندھا نہیں ہوگا، کوئی لنگڑا نہیں ہوگا، کوئی مفلوج نہیں ہوگا۔ جو ہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا انسان، وہ مکمل طور پر آدم کی طرح طاقتور اور ینگ ہو جائے گا۔ یعنی آسمان کی بادشاہی میں سب لوگ آدم کی طرح طاقتور ہوں گے، کیونکہ جب خدا نے پہلا انسان بنایا تو وہ مکمل طاقتور صحت مند تھا، اس کے بدن میں کوئی کسی طرح کی بیماری نہیں تھی۔ میرے عزیزو، جب
بچہ آسمان کی بادشاہی میں جاتا ہے تو اس کی وہاں پر کوئی اس طرح کا کلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ پوری طرح ہر شخص ینگ ہوگا، جوان ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس عمر میں بپتسمہ لے سکتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد کوئی شخص بپتسمہ لے سکتا ہے، اور اگر کوئی بچہ مرتا ہے وہ سیدھا آسمان کی بادشاہی میں جائے گا۔ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ، پہلے شاگرد بناؤ، کسی 8 دن کے بچے کو شاگرد ہم نہیں بنا سکتے۔ پھر یہ ہے ان کو بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو۔ 8 دن کے بچے کو ہم کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ پھر اور بھی اس کے بارے میں سوالات ہیں کہ کیا بپتسمہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں دینا چاہیے یا یسوع کے نام میں دینا چاہیے؟ اس سوالوں کے جواب کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔